میرے داماد کی جاب ختم ہوئی تو میری بیٹی اسے لے کر ہمارے گھر آ گئی اور بولی ابا جان جب تک میرے شوہر کی جاب نہیں لگتی ہم یہیں رہیں گے۔ میں نے بیٹی اور داماد کو رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا، مگر اب مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا کیونکہ میری 3 بیٹیاں کنواری تھیں اور میرا داماد ہر وقت انہیں بری نظر سے دیکھتا تھا۔ جب سے بیٹی اور داماد آئے تھے میری بیوی بیمار رہنے لگی تھی۔ میں بیوی کے سامنے جاتا تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی مگر منہ سے کچھ نہ بول پاتی۔ میں اس کا علاج کروا کر تھک چکا تھا مگر وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک روز میں جلدی گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا کیونکہ میری تینوں بیٹیاں، میرا نام لیاقت حسین ہے۔ میں رات کے 10 بجے اپنے کام سے گھر آ رہا تھا جب مجھے اپنی گلی کے حاجی صاحب کے گھر کے باہر ایک عورت روتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ حاجی صاحب کے گھر کا دروازہ بجا رہی تھی اور دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ رات کے اس پہر یہ عورت کیوں حاجی صاحب کا دروازہ پیٹ رہی ہے، اور حاجی صاحب تو بہت نیک انسان تھے، انہوں نے ابھی تک دروازہ کھولا کیوں نہیں تھا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی اور میں کچھ دیر کے لیے وہیں رک گیا۔ وہ عورت مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کس مصیبت میں ہے، دروازہ کھل جائے گا تو میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، مگر گھر کے اندر سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ یہ تو حاجی صاحب کی بہو تھی اور اس کے شوہر کو فوت ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور تب سے وہ ان کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ حاجی صاحب کی فیملی کا رویہ اپنی بہو کے ساتھ انتہائی برا تھا۔ جوانی میں ہی اس کا خاوند فوت ہو گیا اور اب سسرال والے بھی اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں، حالانکہ انہیں تو اس کے غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے تھا اور اس کے غم کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج کل لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ حالانکہ حاجی صاحب کی اپنی بھی بیٹیاں تھیں پھر بھی انہیں رحم نہیں آتا تھا۔ میں اس سے تھوڑے فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا تو وہ بھی زمین سے آہستہ سے اٹھی اور کہنے لگی آپ ہی ان سے درخواست کریں کہ یہ دروازہ کھول دیں، ان لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں۔ وہ بے بسی کی انتہا پر مجھ سے التجا کر رہی تھی، اپنی چادر کے ایک کونے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے موبائل سے حاجی صاحب کا نمبر ملایا تو تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب نے کال اٹھا لی۔ میں نے ان سے انتہائی عاجزانہ انداز میں کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، میں آپ کے گیٹ پر کھڑا ہوں۔ تو حاجی صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا کہ بھائی میں تو گھر پر نہیں ہوں، شہر سے باہر آیا ہوا ہوں۔ میں ان کے لہجے سے سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھی ابھی آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا ہوں اور آپ کی بہو گیٹ پر کھڑی رو رہی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں آج کل حالات کیسے ہیں، بہتر ہوگا کہ اسے اندر لے جائیں اور آپ لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں انہیں بیٹھ کر سلجھا لیں۔ تب حاجی صاحب فوراً ہتھے سے اکھڑ گئے اور بولے آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باہر کھڑی ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کھڑی ہے۔ میں ان کے لب و لہجے پر پریشان سا ہو گیا کہ یہ شخص جو خود بیٹیوں والا ہے کیسے کسی کی بیٹی پر اتنا ظلم کر سکتا ہے کہ جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ میں مزید ان سے درخواست کرنے والے انداز میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے فوراً کال بند کر دی۔ میں جان گیا کہ وہ مجھ سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے جب موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا دراصل وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ بولی جھوٹ بولتے ہیں، وہ حاجی صاحب گھر پر ہی ہیں، جس وقت یہ سب گھر والے مجھے باہر نکال رہے تھے تو وہ وہی موجود تھے، حالانکہ انہوں نے میرے باپ کو زبان دی تھی کہ وہ میرا خیال اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھیں گے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تم پریشان نہ ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار اس شہر میں رہتا ہے تو میں تمہیں وہاں چھوڑاتا ہوں۔ تب وہ بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ نہ تو کوئی میرا بہن بھائی ہے اور نہ ہی میں کسی رشتہ دار کو جانتی ہوں، میری شادی ہوتے ہی امی ابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بس اب میں بھری دنیا میں اکیلی ہوں۔ وہ پھر سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے رو پڑی۔ میرا دل بھی دکھ سے بھر گیا تھا۔ آپ مجھے کسی یتیم خانے چھوڑائیں، میں راستہ نہیں جانتی، ورنہ میں خود چلی جاتی، آپ کو تکلیف نہ دیتی۔ اس کی بات سن کر میرا دل رونے لگا
اور ایک دم دل میں خیال آیا کہ اللہ کسی کو اتنا بھی تنہا نہ کرے۔ میں نے اسے آہستہ سے کہا کہ میں ایسے کسی ادارے کو نہیں جانتا، ورنہ آپ کو وہاں چھوڑ آتا۔ میری بات سن کر وہ بے حد مایوس ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب اسے کیا کہوں۔ اس سردی کی رات میں تنہا دروازے کے آگے کھڑے ہونا، وہ بھی ایک جوان لڑکی کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر جا سکتی ہو۔ میں خود بھی بیٹیوں والا ہوں اور اس وقت میری بیٹیاں گھر پر ہی ہیں۔ میں کل حاجی صاحب سے ملوں گا اور ان سے بات کروں گا، شاید ان کے دل میں کوئی احساس پیدا ہو جائے۔ اس وقت تمہارا یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر چلنے کو راضی ہو گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے ساتھ چلی آئی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجھے اس ذمہ داری سے خوش اسلوبی کے ساتھ نپٹنے کی توفیق عطا کرنا۔ میرے گھر میں کوئی ایسا تکلیف دہ معاملہ نہ ہو کہ مجھے تیری عدالت میں شرمندہ ہونا پڑے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ تب میرے داماد نے دروازہ کھولا تھا، مگر اسے دیکھ کر میرے منہ میں کرواہٹ سے گھل گئی تھی، لیکن میں خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ لیکن جو ہی حاجی صاحب کی بہو، جس کا نام صبا تھا، میرا داماد ایک دم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ تب میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا تو وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، یہ کون ہے؟ مجھے اس کا یہ سوال بہت ہی برا لگا تھا۔ اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کے سوال جواب کرتا، لیکن ظاہر ہے وہ میرا داماد تھا، اگر اسے سخت بات کرتا تو ہو سکتا ہے وہ میری بیٹی کو تنگ کرے، اس لیے میں اکثر ضبط کا مظاہرہ کرتا رہتا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اسے لے کر بیٹیوں کے روم کی طرف بڑھا۔ میرا داماد بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ ارے انکل بتائیں نا، یہ کس کو لے کر آئے ہیں؟ کون ہے یہ محترمہ؟ اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح وہ صبا کا چہرہ دیکھ لے، حالانکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ میں اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا صبا کو لے کر اپنی بیٹیوں کے پاس گیا تو وہ سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ سامنے والے حاجی صاحب کی بہو ہے، اس کی اپنے ہی کمرے میں سونے کی جگہ بناؤ اور کھانے کا پوچھو۔ میں جو ہی باہر نکلا تو میری بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہی باہر آ گئیں اور سرگوشی میں بولی، ابا جی یہ کس کو اٹھا کر لے آئے ہیں، ہم کیوں اس کا خیال رکھیں؟ میں نے جب اپنی بیٹیوں کا لہجہ دیکھا تو کہا کہ دراصل جب میں گھر آ رہا تھا تو یہ اپنے دروازے کے آگے کھڑی تھی، اس کے سسرال والوں نے اسے نکال دیا ہے اور اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ میں خود بھی بیٹیوں والا ہوں، لہٰذا مجھے یہ چیز انتہائی تکلیف دے رہی تھی اور میں اسے گھر لے آیا، لیکن ابا جی کیا ضرورت تھی اس کو گھر لانے کی؟ ان کی بہو ہے، وہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ بیٹی، محلے دار ہونے کے ناطے کچھ فرض ہمارا بھی بنتا ہے، اگر ہمارے محلے میں کوئی تکلیف میں ہو تو ہم اس کا ساتھ دیں۔ میرا داماد انتہائی دلچسپی سے بولا تو میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، یہ بیوہ عورت ہے، اس کا خاوند کچھ عرصے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ پھر میں اپنی بیٹیوں کی طرف مڑا اور ان سے کہا کہ جب تک یہ ادھر ہے کوشش کرنا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسا مہمان جو انتہائی تکلیف دہ حالت میں آپ کے دروازے پر آیا ہو۔ میری بیٹیاں میری بات سمجھی تھی یا نہیں، لیکن انہوں نے مزید مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن میرا داماد بہت کچھ جاننے کے لیے ابھی منہ کھولنا ہی چاہ رہا تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور خود کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں یہ دیکھنے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا کہ کسی نے اسے کھانا بھی دیا ہے یا نہیں۔ تب میں کچن میں آیا جہاں میرا داماد گرم گرم روٹی مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ تم نے صبا کو کھانا دیا ہے؟ تب میری شادی شدہ بیٹی سعدیہ کہنے لگی، ابا جی میں اسے خود جا کر کھانا دے کر آتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے جلتی نگاہ اپنے داماد پر ڈالی اور کچن سے باہر آ گیا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے داماد پر غصہ آنے لگا، جو میرے گھر کے ہر معاملے میں ایسے بولتا تھا جیسے گھر کا سربراہ ہو۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، سارا سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا۔ میں صرف اس لیے برداشت کرتا تھا کہ وہ میری بیٹی کی پسند تھا اور میری بیٹی نے اس سے پسند کی شادی کی تھی۔ حالانکہ میں اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، لیکن مجھے یہ شادی اس لیے بھی کرنی پڑی
کہ ان دنوں میری بیوی بہت بیمار تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے کوئی دکھ نہ دو، اسے کینسر ہے اور وہ چند دنوں کی مہمان ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح میری چاروں بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ میرا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تب میری بیوی مجھے سمجھاتی کہ ہماری بیٹی سعدیہ نے جو لڑکا اپنے لیے پسند کیا ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ اس کی شادی کر دیں، وہ آپ کے بیٹے کی کمی پوری کر دے گا۔ جبکہ مجھے وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی میں نے اپنی بیٹی کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ باتوں کا کھلاڑی ہے، مجھے اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی اور وہ معمولی سی جاب کرتا ہے۔ تب میری بیوی جو کہ کینسر کی آخری سٹیج پر تھی میری بات سن کر رونے لگی۔ آپ کو تو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی، لیکن سعدیہ کی وہ پسند ہے، زندگی اسی نے گزارنی ہے۔ لیکن سعدیہ کی ماں، زندگی گزارنے کے لیے کچھ عوامل کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ ایک معمولی سا لڑکا ہے، وہ اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے، لیکن میں نے اس میں کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ یہ سعدیہ سے شادی اسی چکر میں کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی جائیداد اور دکانیں ہیں، یہ بعد میں ہماری سب دکانوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ کہتا ہے کہ میں جاب کرتا ہوں، مگر میں نے اسے کبھی جاب پر جاتے نہیں دیکھا ہے، اور نہ ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ کہاں پر جاب کرتا ہے۔ میں کیسے ہڈ حرام آدمی کے حوالے اپنی بیٹی کا ہاتھ کر دوں؟ کیا خبر سعدیہ کے ابا وہ شادی کے بعد سدھر جائے، اور جب ہماری بیٹی سعدیہ کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ کرے گا شادی کے بعد اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ میں اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف میری بیٹی بھی اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن شادی کے 1 مہینے کے بعد میری بیوی فوت ہو گئی، اور پھر میری بیٹی سعدیہ اپنے شوہر سلیم کو لے کر ہمارے گھر چلی آئی اور مجھے کہا کہ ابا جان، میرے شوہر کی جاب ختم ہو گئی ہے، جب تک جاب نہیں لگتی ہم یہی رہیں گے۔ پھر اس نے یہاں پر ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس صورتحال سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھا۔ اسے میرے پاس رہتے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو گئے تھے۔ سعدیہ کے بعد میری 3 بیٹیاں اوپر تلے جوان تھی، اور سلیم کا گھر داماد کے طور پر ہر وقت گھر میں رہنا مجھے ہر وقت کھٹکتا رہتا تھا۔ وہ غیر ضروری طور پر میری بیٹیوں کے ساتھ فری تھا، اور یہ چیز مجھے شدید ناپسند تھی۔ میں کئی بار اپنی بیٹیوں کو سمجھا چکا تھا کہ بہنوئی سے ذرا فاصلے پر رہیں۔ میں خود ایک کپڑے کی دکان چلاتا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے داماد کو اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا، لیکن اس کی سستی اسے کام کرنے نہ دیتی۔ میں بھی زیادہ اصرار اپنی بیٹی کی وجہ سے نہ کرتا کہ کہیں وہ خفا ہی نہ ہو جائے، لیکن مجھے اس کا یوں گھر پر پڑے رہنا اور گھر کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا اور میری غیر شادی شدہ بیٹیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا میری راتوں کی نیندیں حرام کر رہا تھا۔ اب تو مجھے صبا کی بھی فکر ہونے لگی تھی۔ جس طرح سے وہ صبا کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، وہ مجھے کسی خطرے کے الارم سے کم نہیں لگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ لڑکی مجھ پر بھروسہ کر کے میرے گھر آئی ہے، یا اللہ تو رحم کرنا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتا رہتا۔ اس دوران میں نے حاجی صاحب سے ملنے کی کوشش کی اور ان سے ان کی بہو کے معاملات کو حل کرنے کی استدعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ لڑکی مر گئی ہے، جب بیٹا ہی نہیں رہا تو ہم اسے رکھ کر کیا کریں گے؟ ہماری طرف سے جدھر جاتی ہے جائے۔ انہوں نے تو دو ٹوک بات کر کے میری بولتی ہی بند کر دی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں۔ اس کو اگر کسی یتیم خانے میں لے کر جاتا ہوں تو وہاں کے حالات بھی تو نوجوان لڑکیوں کے حوالے سے کچھ اچھے سننے کو نہیں مل رہے تھے۔ خیر، پھر سے میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ صبا کو ہمارے گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ایک دن میں دوپہر کھانے کے لیے گھر آیا تو مجھے کچن میں صبا کی ڈری سہمی آواز سننے کو ملی۔ وہ بار بار میرے داماد کو ہاتھ چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں فوراً کچن میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اپنے داماد کو کھینچ کر مارا۔ صبا مجھے دیکھتے ہی میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ مجھ سے گندی گندی باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے منع کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بیچاری بلک بلک کر روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں زمین میں دھنس رہا ہوں۔ میں نے قہر آلود نظروں سے اپنے داماد کو دیکھا اور غصے سے دھاڑتے ہوئے اسے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟
तुम एक शादीशुदा इंसान हो, कैसे मेरे ही घर में रहकर ये गंदे काम कर सकते हो। तब उसने इंतहाई बेशर्मी से कहा, आपने इसे घर में किस हैसियत से रखा हुआ है? आपकी अपनी बीवी तो मर गई है, अब बेवा औरतों पर नजर रखेंगे। मुझे इस कदर शदीद गुस्सा आया कि मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन वो अपना गिरेबान छुड़वाते हुए किचन में से चला गया। लेकिन मेरा सर निदामत में झुक गया था। अचानक मुझे सबा की आवाज सुनाई दी। उसने मुझे कहा, आज आपके दामाद ने मुझ पर उंगली उठाई है, कल कोई और उठाएगा। बेहतर है कि आप मुझसे निकाह कर लें। आपकी बीवी फोत हो गई है और मेरी भी इद्दत कब की पूरी हो गई है। मुझे आपसे निकाह करने में कोई इतराज नहीं है। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो बता दीजिएगा, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैंने उसकी बात पर बहुत गौर किया। मेरी बेटियों को भी एक माँ की जरूरत थी, लिहाजा बहुत सोचने के बाद मैंने उससे निकाह कर लिया। मेरी बेटियों को जब इस बारे में पता चला तो वो हक्का बक्का रह गई और सभी ने चुप साध ली। मैंने सादिया को भी साफ साफ कह दिया कि वो अपने शोहर को लेकर यहाँ से चली जाए। उसने अपनी पसंद की शादी की थी और अब मैं उसके शोहर को अपने घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को घर से निकालना चाहता था, मगर उसका शोहर इंतहाई बदतमीज था। तब मेरी बेटी सादिया ने कहा कि आप जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मैं कल ही अपने शोहर को लेकर चली जाऊंगी। मुझे उसकी ये बात बहुत कड़वी लगी थी। उसने अपने शोहर को कुछ नहीं कहा, बस मुझ पर ही गुस्सा किया था। मैंने बेटियों को हिस्सा वैसे भी तो देना था, इसलिए मैंने दूसरे ही दिन 2 दुकानें और एक घर अपनी बेटी सादिया के नाम कर दिया और सादिया अपने शोहर को लेकर यहाँ से चली गई थी। मेरी शादी को तकरीबन 2 माह हो गए। एक रोज मुझे सबा ने खुशखबरी सुनाई कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बेहद खुश हुआ, मगर मेरी बेटियों ने जब ये खबर सुनी तो उनके चेहरे उतर गए। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इतनी खुशी की खबर पर ये इतनी अफसुर्दा क्यों हो गई हैं। एक दिन मैं घर काम से आया तो मेरी बेटियां परेशान थी। मुझे देखते ही बोली, अब्बा, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसी वक्त सबा को अस्पताल ले गया और उसकी दवाई ले आया, मगर अगले 1 माह में सबा की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं दवाई भी रोज ले रहा था, मगर वो ठीक नहीं हो रही थी। मैं बीवी के पास जाता तो वो मुझे देखकर रोती रहती, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी। मैं समझा तकलीफ में है, लेकिन अब तो ये रोज हो रहा था। एक दिन मैंने अपने डॉक्टर दोस्त से अपनी बीवी की कैफियत बयान की तो वो अपनी बेगम के साथ अचानक हमारे घर आ गया। मैं डॉक्टर और उसकी बीवी को सबा के कमरे में ले गया, मगर कुछ देर बाद उसकी निगाह अचानक टेबल के नीचे एक दवाई पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। उसने मेरी बीवी की नब्ज टटोली और एकदम से मेरी तरफ मुड़ा और मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और कहने लगा, क्यों अपनी बीवी को स्लो पॉइजन देकर जान से मार रहे हो? मैं हैरान रह गया। फिर उसके कहने पर मैंने सबा को उसके अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वो मेरे होने वाले बच्चे को तो ना बचा सका, लेकिन सबा कुछ दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसने बताया कि मेरी बेटियां मुझे जबरदस्ती ये अजीब सी दवाई दूध में मिलाकर पिला रही थी। दूध पीने के बाद मेरी बोलने की सलाहियत खत्म होने लगी और जिस्म में जान जाती महसूस होती। मैं घर गया और अपनी तीनों बेटियों को कमरे में बुलाकर कहा कि ये पुलिस केस बन चुका है। तुम में से जिसने भी ये काम किया है, मुझे सब सच सच बता दो। तब मेरी मंजली बेटी ने सब कुछ उगल दिया। उसने कहा कि हमें ये सब सादिया और सलीम भाई ने करने को कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर अब्बा का वारिस पैदा हो गया तो सारी जायदाद उसके नाम चली जाएगी। मैंने उनकी ये बातें सुनकर अपना सर पकड़ लिया। जायदाद की हवस इंसान को कहां से कहां ले जाती है। इस दौरान मैंने 2 काम किए। सबा जब ठीक हो गई तो मैं अस्पताल से उसे अलग घर में ले गया और दूसरी तरफ मैंने रिश्ते करवाने वाली से अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढने को कहा और यूं 5 माह के अंदर अंदर मैंने तीनों बेटियों की शादियां कर दी। साथ ही साथ मैंने उन तीनों को भी जायदाद में से जो उनका हिस्सा बनता था वो भी देकर फारिग कर दिया। फिर मैं अपनी बीवी सबा को लेकर दूसरे शहर चला गया, जहां अब वो फिर से उम्मीद से है। मैंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद का एक हिस्सा सबा और आने वाले बच्चे के नाम भी कर दिया है। मैं अब ज़हनी तौर पर मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने अपनी चारों बेटियों की शादी कर दी है। वो अपने अपने घर में खुश हैं और मैं अपने घर में खुश हूँ।